ارشد صاحب گھر میں انٹر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ دعا جو کھیل رہی تھی ارشد صاحب کو دیکھ کے پاس چلی آئی۔ پاپا جی یہ کیا لائے ہیں؟ دعا یہ آپ کے فیوریٹ مینگوز ہیں۔ لیکن پاپا جی مجھے تو پنک مینگوز چاہیے۔ پنک مینگوز؟ اتنے میں زینب کی مما بھی باہر آ گئیں۔ زینب کے پاپا آج کل دعا پر پنک کلر کا بھوت سوار ہوا ہے، اسے ہر چیز پنک ہی چاہیے۔ ابھی میں نے اس کو کھانا دیا تو کہتی ہے کہ پنک روٹی کیوں نہیں بنائی۔ یہ سن کر ارشد صاحب خوب ہنسے۔ ہماری دعا بیٹی تو بہت چلاک ہوتی جا رہی ہے۔ پاپا جی مجھے لگتا ہے میں مما پہ چلی گئی ہوں۔ تم رکو ذرا دعا، تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ زینب کی مما اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو دعا اپنی شامت آتی دیکھ کر اندر بھاگ گئی۔ بقرہ عید آنے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ ارشد صاحب آج منڈی جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بیگم کہاں ہیں آپ؟ ان کی بیگم باہر صحن میں آئی اور بولی، جی زینب کے پاپا۔ عید آنے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، میں سوچ رہا تھا آج منڈی جا کر بکرا خرید لاؤں۔ جی زینب کے پاپا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ضرور لے آئے بکرا۔ اتنے میں وہاں دعا بھی آ پہنچی۔ پاپا جی میرے لیے پنک بکرا لے کے آئیے گا۔ دعا تمہارے پاپا پنک بکرا کہاں سے لائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے پنک بکرا ہی چاہیے۔ اگر زینب کے پاپا نے مجھے پنک بکرا نہیں لا کے دیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر دعا بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ زینب کے پاپا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے دعا کو زیادہ سر پہ چڑھا رکھا ہے؟ کوئی بات نہیں بیگم، آپ دعا کو مت ڈانٹیں، میں دیکھوں گا اگر کوئی پنک بکرا نظر آیا تو وہی خرید لاؤں گا۔ دونوں میاں بیوی ہنسنے لگے۔ ارشد صاحب منڈی پہنچ گئے۔ جہاں پہلے ہی خان صاحب ایک لڑکے پر برس رہے تھے۔ وہی کھوتے کا بچہ، تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ تم نے قربانی کرنا ہے کہ قربانی کا مذاق اڑانا ہے؟ کیا بات ہے خان صاحب، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے یہ خبیث کا بچہ پنک بکرا مانگ رہا ہے۔ خان صاحب اگر تم نے مجھے نہیں دیا تو میری گرل فرینڈ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ دیکھو لڑکے، ہم تم کو پہلے بتا چکا ہے ہمارے پاس پنک بکرا نہیں ہے۔ اگر تم کو پنک بکرا چاہیے تو کسی بکرے پر پنک کلر کا پینٹ کروا لو۔ ارشد صاحب جو کہ ساری باتیں سن رہے تھے سوچ میں پڑ گئے۔ جاؤ چاچا، تمہارا کوئی حال نہیں ہے، ایک پنک بکرا نہیں دے سکے تم مجھے؟ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ یہ آج کل کا چھوکرا لوگ قربانی کا اصل مقصد بھول چکا ہے۔ پنک بکرا لینا چلے ہے، وہ بھی اپنا گرل فرینڈ کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی صاحب کیا چاہیے آپ کو؟ ارشد صاحب جو کہ کسی سوچ میں گم تھے بولے، ایسا کرو خان بھائی، ایک صحت مند سا بکرا دکھا دو۔ ارشد صاحب بکرا خرید کے پینٹر کے پاس لے آئے۔ پینٹر بکرا دیکھ کے حیران ہوا۔ جناب جلدی سے اس بکرے کو پنک کلر کا پینٹ کر دیں۔ کیوں جناب، خیریت تو ہے نا؟ بھائی صاحب دراصل میری بیٹی کی ضد ہے کہ پنک بکرا ہی چاہیے، تو سوچا اس کو پینٹ کروا لیں۔ بات سن کے حیران ہوا اور بکرے کو پینٹ کرنے لگ گیا۔ ارشد صاحب بکرے کو لیے گھر انٹر ہوئے۔ واو پاپا جی، پنک بکرا لے آئے میرے لیے آپ۔ میں اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی کہ میرے پاپا میرے لیے پنک بکرا لے آئے ہیں۔ ارشد صاحب کی بیگم بھی دعا کا شور سن کر وہاں آ پہنچی اور پنک بکرا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ یہ کہاں سے لے آئے زینب کے پاپا؟ بس لے ہی آیا بیگم، آپ مت پوچھیے۔ دعا بکرے کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ارشد صاحب اندر آرام کرنے چلے گئے، باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں اپنے بکرے کو نہلاؤں گی، پھر شام کو اس کو سیر کروا کر لاؤں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ دعا بکرے کو نہلانے لگی۔ جیسے ہی دعا نے بکرے پر پانی ڈالا، بکرے کا پنک کلر اترنا شروع ہو گیا اور نیچے سے سفید رنگ کا خوبصورت سا بکرا نکل آیا۔ دعا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پاپا جی باہر آئیں۔ ہائے اللہ، یہ بکرے کو کیا ہو گیا ہے؟ ارشد صاحب بھاگتے ہوئے باہر صحن میں آئے۔ ان کی بیگم زینب اور محمد بھی وہاں آ پہنچے۔ کیا ہوا دعا؟ پاپا جی پنک بکرا نہ آ کر غائب ہو گیا ہے اور پنک کی جگہ یہ وائٹ بکرا آ گیا ہے۔ اب میں اپنی سہیلیوں کو پنک بکرا کہاں سے دکھاؤں گی؟
दुआ रोने लगी। ज़ैनब और मोहम्मद को भी दुआ को छेड़ने का मौका मिल गया। दुआ, पापा जी ने तुम्हें पिंक बकरा ही ला कर दिया था, इसको व्हाइट तो तुमने खुद बनाया है। तुम लो नहीं दुआ, मैं तुम्हें प्लास्टिक का पेंट बटरा लाते दूंगा। अरशद साहब दुआ का खराब मूड देख के बोले, अगर दुआ अपना मूड ठीक कर लेगी तो मेरे पास एक ऑफर है दुआ के लिए। वो क्या ज़ैनब के पापा? बेगम, आप एक हफ्ता घर में आलू नहीं पकाएंगी। सच्ची पापा जी? यस। दुआ की हरकत पे सब हंसने लगे।